السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور پیارے بھائیوں، آج دنیا کا ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ کوئی دولت میں کامیابی ڈھونڈ رہا ہے، کوئی شہرت میں اور کوئی طاقت میں۔ ہر کوئی اپنے نام کو دنیا میں مشہور کرنا چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہی اصلی کامیابی ہے؟ کیا جس کے پاس بڑی گاڑی، بڑا گھر اور بہت پیسہ ہو وہی کامیاب انسان ہے؟ دوستو، اگر یہی کامیابی ہوتی تو پھر دنیا کے سب سے امیر لوگ کبھی پریشان نہ ہوتے، انہیں کبھی سکون کی تلاش نہ ہوتی۔ لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود دل خالی ہے، چہرے پر مسکان ہے مگر دل بے چین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصلی کامیابی صرف دنیا کی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کے بندے کامیاب ہو جائے، اس لیے اللہ نے اس دنیا میں کم بیش 1.25 لاکھ نبی بھیجے تاکہ انسانوں کو صحیح راستہ دکھایا جا سکے۔ دوستو، جس نے اس کائنات کو بنایا اسی کو سب سے زیادہ معلوم ہے کہ انسان کی کامیابی کس چیز میں ہے۔ ایک مشین بنانے والا ہی بتا سکتا ہے کہ اسے کیسے چلانا ہے، تو پھر انسان کو بنانے والا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انسانوں کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ اس لیے ہر دور میں اللہ نے نبی بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور آخری میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا۔ دوستو، اتنے سارے نبی آئے لیکن سب کی دعوت ایک ہی تھی۔ سب نے یہی کہا، ایک اللہ کو مانو اور اسی ایک اللہ کی مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی ایمان اور نیک اعمال اپناؤ، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن افسوس، آج انسان نے کامیابی کا مطلب ہی بدل دیا ہے۔ آج اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ملے گا، اگر کوئی دین کی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں دنیا بھی ضروری ہے۔ حالانکہ اسلام نے کبھی دنیا سے منع نہیں کیا۔ اسلام تو سکھاتا ہے کہ دنیا بھی کماؤ لیکن اللہ کو بھولو نہیں۔ اسلام تو سکھاتا ہے کہ دنیا بھی کماؤ لیکن اللہ کو بھول کر نہیں۔ دوستو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک کامیاب وہی ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ سوچئے، اگر دل گناہوں سے بھرا ہے، اگر آنکھیں حرام دیکھتی ہو، اگر زبان جھوٹ بولتی ہو، اگر نماز کی فکر نہ ہو، تو انسان باہر سے چاہے کتنا بھی سفل دکھے، اندر سے کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ آج سوشل میڈیا نے لوگوں کو دکھاوے کی زندگی میں ڈال دیا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے لوگ اس کی تعریف کرے، لیکن دوستو، اصلی بات یہ ہے کہ اگر اللہ راضی ہو جائے تو پوری دنیا کی ناراضگی بھی نقصان نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ ناراض ہو جائے تو پوری دنیا کی تعریف بھی کسی کام کی نہیں۔ یاد رکھیے، دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے۔ آج انسان جوان ہے، کل بوڑھا ہو جائے گا۔ آج لوگ ساتھ ہیں، کل قبر میں اکیلا جانا ہوگا۔ اس دن نہ پیسہ کام آئے گا، نہ شہرت، نہ فالوور، نہ لائکس۔ صرف 2 چیز کام آئے گی، ایمان اور نیک اعمال۔ دوستو، کامیابی کا راستہ نماز سے شروع ہوتا ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ جو انسان 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں سکون ڈال دیتا ہے۔ پھر قرآن کی تلاوت، ذکر، دعا، ماں باپ کی خدمت، حلال روزی، غریبوں کی مدد، یہ سب انسان کی زندگی میں برکتیں لاتے ہیں، اور گناہ چاہے چھوٹے ہو یا بڑے دل سے نور چھین لیتے ہیں۔ دوستو، شیطان چاہتا ہے کہ انسان صرف دنیا میں الجھا رہے، اسے نماز بھاری لگے، لیکن یاد رکھو، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، اتنی تکلیفیں آئی، پتھر مارے گئے، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا۔ صحابہ کریم کو دیکھو، انہوں نے بھوک برداشت کی مگر ایمان نہیں چھوڑا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اصلی زندگی آخرت کی ہے۔ دوستو، آج بھی اگر ہم اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں
تو ہمیں واپس اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا، نماز کی پابندی کرنی ہوگی، قرآن سے رشتہ جوڑنا ہوگا، گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی اور اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ یاد رکھو، کامیابی صرف ڈگری کا نام نہیں، کامیابی صرف پیسے کا نام نہیں، کامیابی یہ ہے کہ جب موت آئے تو اللہ ہم سے راضی ہو، اور سب سے بڑی کامیابی جنت ہے، جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری، نہ موت، صرف سکون ہی سکون ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا ایمان، نیک اعمال اور دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ لکھو آمین۔